تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اللہ رب العزت کا جو نام ہے المؤمن، امن و امان دینے والا، اس تعلق سے پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت کیسے امن و امان دینے والے ہیں۔ لیکن پڑھنے سے پہلے، سننے سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں، 99 نام اتنے خوبصورت ہیں، اتنے پیارے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی سارے نام میں، تمام صفات میں یکتا یگانہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی اوصاف میں پرفیکٹ ہے، اور جو بھی ہم اللہ رب العزت کا نام سنیں انشاءاللہ تو یہ نیت کریں کہ ہر نام میں جو اللہ رب العزت کے انوار اور برکات چھپے ہوئے ہیں، جو نور چھپا ہوا ہے، وہ انوار اور برکات ہمیں حاصل ہوں۔ ہر نام کے اندر بڑی گہرائی ہے، بہت خیر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو نام ہے المؤمن، امن و امان دینے والے، اللہ رب العزت جیسا امن و امان دینے والا کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں۔ اللہ جیسا حفاظت کرنے والا، اللہ جیسا پروٹیکٹ کرنے والا، اللہ جیسا لوگوں کو جو ہے مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اللہ کے اس نام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں امن بخشا، تو جس کے دل میں المؤمن کا نور اتر جاتا ہے نا، جس کے قلب میں اللہ سما جاتے ہیں نا، یا جو اللہ رب العزت سے شدید محبت کرتا ہے اور اس پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی ویسی مدد بھی کرتے ہیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں بچایا۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آگ میں جل رہا ہو یا آگ میں پھنس جائے تو ہم اسے کیسے بچائیں گے؟ یا تو پانی ڈالیں گے، یا تو کوئی کمبل وغیرہ لے جا کر اس کو کیا کہتے ہیں اٹھا کر لے کر آئیں گے باہر۔ لیکن اللہ رب العزت، اور پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے اسے آگ سے امن دی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو امن دی نا، ایسی امن کوئی نہیں دے سکتا کہ آگ کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی اور آگ کو باغ بنا دیا، ہے نا۔ اللہ نے فرمایا نا یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر۔ حالانکہ آگ کی تاثیر کیا ہے؟ جلانا، گرم، سمجھ، آگ جلانے کا کام کرتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آگ تو جل رہی ہے اس کو بجھایا نہیں، اللہ نے اس کی تاثیر بدل دی۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کی تاثیر بدل دی۔ آگ اللہ کا حکم مانتی ہے، اللہ نے کہا میرے ابراہیم کو کچھ نہ ہو، خبردار۔ تو آگ میں ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن آگ نے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچایا، اور اللہ نے یہ دکھا کر ہمیں بتا دیا کہ دیکھو میں ہوں امن و امان دینے والا۔ اس طرح سے جب اللہ کسی کو امن و امان دینا چاہے نا، تو کوئی بھی اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو امن دیا مچھلی کے پیٹ میں۔ بولنا آسان ہے کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن، وہ مچھلی پورے سمندر میں یونس علیہ السلام کو لے کے گھوم رہی ہے، ان کو کھائی نہیں مچھلی نے، وہ ہضم نہیں کی ان کو، وہ زندہ ہے۔ مچھلی اپنی غذا کھا رہی ہے، یونس علیہ السلام اپنی غذا کھا رہے ہیں مچھلی کے پیٹ میں، سمجھ رہے، اور اللہ سے توبہ استغفار کر رہے، عبادت کر رہے۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اگر کوئی مچھلی کسی کو پکڑنے لگے، ہم اس کو کھینچ لیں، ہے نا، یا اس کو مچھلی کو مار دیں اور ہم کہہ کہ ہم نے امن دیا، ہم نے بچایا، ہم نے مچھلی کے منہ سے نکالا ہے اس شخص کو، یہ بچ گیا، ہے نا، لیکن اور ہم کہیں گے ہم نے امن دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو امن دیا تو ہماری عقلیں حیران کہ 40 دن رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور 40 دن وہ اس میں ہے مچھلی کے پیٹ میں، پورے سمندر کا میں وہ مچھلی گھوم پھر رہی ہے، اور یونس علیہ السلام کو کوئی مطلب حفاظت میں ہے۔ یونس علیہ السلام، مچھلی بھی اللہ کا حکم مانتی ہے۔
تو اللہ نے کیسے یونس علیہ السلام کو امن دیا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو کیسے امن دیا. چاقو چھری اگر کسی کی گردن پہ چلے اور وہ نہ کٹے، ایسے ہو سکتا ہے؟ وہ چھری، وہ چاقو جس کو ابراہیم علیہ السلام نے خوب تیز کر لیا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلا رہے، رگڑ رہے 70 بار چھری چلائی ہے، رگڑی ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا. چھری بھی بے جان ہے، اللہ کا حکم مانتی ہے، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی. تو چھری نے بھی چلی نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا. اگر ہم کسی کو بچانا چاہیں تو اس کو کھینچ لیں گے یا چھری سامنے والے کے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کے پھینک دیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم نے امن و امان بخشا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے کیسے امن دیا؟ چھری چل رہی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا. جب اللہ امن دینے پہ آتے ہیں نا تو اللہ ایسے امن دیتے ہیں. اسی طرح ایسے ہزاروں واقعات ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم نے اللہ کے احساس کو لیا، جب ہم نے اللہ کی محبت کو لیا. جس بندے کے دل میں اللہ کا احساس اتر جاتا ہے نا، جس بندے کو اللہ پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے نا، جس بندے کے دل میں اللہ جو بندہ اپنے دل میں اللہ کو جگہ دیتا ہے، یعنی اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، تو صاف دل میں، پاکیزہ دل میں تو اللہ آتے ہیں نا. اور پھر اس کے سینے میں اللہ المؤمن کے نور کو ڈالتے ہیں. پھر وہ شخص جس کو اللہ المؤمن کا نور عطا فرماتے ہیں نا، پھر وہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، وہ کسی کو ایذا نہیں دے سکتا، وہ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر ایک پر رحم کھانے والا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اور کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. جیسے ہم دیکھیں صحابہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان جنگ سٹارٹ ہے اور صحابہ کو پہنچنا ہے جہاں جنگ ہو رہی ہے، سامنے بیچ میں سمندر ہے اور اس سمندر کو پار کرنا ہے. اب صحابہ نے کیا کیا؟ سمندر پر گھوڑے دوڑا دیے. سوچنے والی بات ہے، گھوڑا جو ہے نا وہ سمندر کو دیکھ کر پانی میں نہیں چلے گا، ہنہنائے گا، بلکہ اپنے سوار کو بھی گرا دے گا. لیکن صحابہ گھوڑے کو سمندر میں انہوں نے دوڑایا اور کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے کھر میں پانی بھی نہیں لگا، گھوڑے کی کھر میں پانی بھی نہیں لگا، ایسے سمندر میں انہوں نے گھوڑے کو دوڑایا. تو وہ کیا تھا؟ یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا تھا، ان کے دل میں المؤمن کا نور ایسے اتر چکا تھا نا کہ ہر چیز نے جگہ دی اور انہیں امن دیا. سمجھ رہے؟ جیسے کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جنگل سے گزرے، غالباً وہ افریقہ کا جنگل تھا جہاں پہ بہت خطرناک جانور تھے، اور انہیں وہاں سے گزرتے ہوئے جو ہے پار ہونا تھا، وہ راستہ تھا بیچ میں. تو انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا تم اس جنگل میں نہیں جا سکتے، بہت بڑے اور خطرناک یہاں درندے اور جانور ہیں، چیر پھاڑ دیں گے. لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے جانوروں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہمارا راستہ چھوڑ دو. تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چینٹی قطار در قطار بنائے ہوئے ہمارا راستہ چھوڑ کے جا رہی تھی. ہاتھی، اس کے بچے، شیر، اس کے بچے، سارے لوگوں نے ہمیں راستہ دے دیا اور قطار در قطار بنا کر وہ جانے لگے. سمجھ رہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے دل میں المؤمن کا نور آ جاتا ہے نا تو پھر اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. پھر اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو امن دینے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے. تو ہم اللہ سے مانگیں. ہم صرف نام کو پڑھے نہیں کہ اللہ المؤمن ہے، بلکہ اس نام کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے طلب کریں کہ اللہ پاک اس نام کے انوار اور برکات کو ہمارے سینے میں اتار دیجئے. آپ کیسے مومن ہیں اللہ، آپ ہمیں بتائیے. جب ہم اللہ سے اللہ کے نام، صفاتی نام کو، جو اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، جب ہم اللہ کے نام کو پکاریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہم نے تو پڑھ لیا المؤمن، لیکن اللہ ہم نہیں جانتے، جو ہم نے سنا بھی ہے وہ ایک ذرے کے برابر ہے کہ اللہ کیسے امن دینے والے ہیں. اللہ آپ سمجھا دیجیے نا ہمیں، آپ کیسے امن دینے والے ہیں. پھر اللہ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ کیسے امن دینے والے ہیں اور اللہ کے نام میں کیسی گہرائی ہے. تو اللہ سے مدد مانگا کریں کہ اللہ اس نام کے نور کو میرے سینے میں اتار دیجیے اور اس کی گہرائی مجھے عافیت کے ساتھ سمجھا دیجیے انشاءاللہ. تو ہم اس نام کو خود پڑھیں نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ اللہ کیسے امن دینے والے ہیں اور کتنے بڑے ہیں، کیسے اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.